وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اگلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا ان سے لڑو جہاں بھی تم پاؤ ان کو، اور نکالو ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں، پھر فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو یہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، فتنے کی بھی تو کئی قسم، کون سا فتنہ ہے جو قتل سے بڑا ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ جب فتنے کی بات آئی، فتنے کا عام معنی ہوتا ہے کہ آزمائش، کسی کو آزمائش اور امتحان میں ڈال دینا، بنیادی طور پر یہ معنی ہے فتنے کا۔ فتنہ اس کا معنی یہی بنتا ہے، لیکن ان آیات کریمہ کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے، ائمہ حدیث نے جو اس کا ترجمہ اور جو تشریح کی ہے، امام طبری نے اس کا معنی کیا ہے شرک کا۔ فتنہ کا معنی شرک ہے، یعنی شرک جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ، شرک فتنہ ہے، شرک فتنہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور اسی طرح امام طبری نے جو دوسرا معنی کیا ہے وہ معنی یہ ہے کہ اسلام کسی مسلمان کو اتنا برگشتہ کرنا، آزمائش میں ڈالنا کہ دین اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر دینا۔ توجہ رہے کہ یہ فتنے کی جو تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہ تین قسمیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تینوں قسموں میں، تینوں صورتوں میں فتنہ بہرحال اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا قرآن نے، تعلیم ہے ہمارے اسلام کی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان فتنہ پروروں سے لڑو، لڑائی کرو، اور اتنی لڑائی کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف خالص دین رہ جائے۔ اب میرے اس جملے کے بعد کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ میں یہ فتویٰ لگا رہا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق معاشرے میں جو مشرکین ہیں ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی جائے۔ مشرک کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ڈیفینیشن اور اپنی اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرتے ہوئے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی طویل بحث ہے، اس میں پڑھنے کی بجائے میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جب یہ بات ہو گئی کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ فتنہ فساد ہو
وہ فتنہ شرک کی صورت میں ہو اور وہ فتنہ مسلمانوں کو اتنی آزمائش میں ڈالنے کی صورت میں ہو کہ وہ اسلام کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، جس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تو بہت ملتی ہیں۔ ایک صحابی ہے لیکن وہ غلام ہے کسی کا، اور مالک اپنے مملوک پہ اتنا ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک تو لا الہ نہیں چھوڑے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تو اس پہ ظلم کرتا رہوں گا، مارتا رہوں گا، اذیتیں دیتا رہوں گا۔ وہ تو اللہ نے ان کے اندر اتنا جذبہ ایمان بھر دیا تھا، اتنا حوصلہ تھا، اتنی قوت اور طاقت ایمانی ان کے اندر موجود تھی کہ ان کو کوئی ظلم لگتا ہی نہیں تھا، کوئی تکلیف لگتی ہی نہیں تھی، حوصلے میں رہے۔ پھر بالآخر وہ وقت آیا ان مشرقین کے ساتھ، ان فتنہ پروروں کے ساتھ، ان فسادیوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمانڈروں کے ساتھ، اپنے کمانڈروں کو ساتھ لے کے، اپنے مجاہدین کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے سب کا کلا کما کیا۔ آج بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ طے کریں ہم نے فتنہ پروروں کا کس طرح حساب لینا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں کئی علاقے ایسے ہیں جس میں باقاعدہ محاذ کھولے گئے، جس میں باقاعدہ جتھے بنائے گئے، جس میں باقاعدہ گروپس اور ٹروپس بنائے گئے، جس میں باقاعدہ تربیتیں اور ٹریننگز دی گئیں، لوگوں کو تیار کیا ریاست سے لڑنے کے لیے۔ ریاست کو پورا حق حاصل ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست اسلام نہیں ہے، اس میں وہ پورے حقوق میسر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے میں، سماج میں فتنہ پروروں کو کوئی زندہ رہنے کی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کوئی رعایت نہیں ہے۔ اسلام تو اسلام ہے، کسی مذہب میں بھی، اور فتنہ پرور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فسادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس کی کسی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف شیطان کا پجاری ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے اندر کی ہوس کو مٹانے کے لیے ساری کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے۔ تو جتنی بھی میں نے فتنے کی صورتیں بتلائی ہیں، یہ ساری کی ساری بہت بڑا جرم ہے، ان پہ قابو پانا چاہیے۔ ہاں، درمیان میں ایک جملہ رہ گیا شرک والا، میں یہ بات کلیئر کر دوں، ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں، بدقسمتی کے ساتھ سب میں شرک کی ڈیفینیشنز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی دیانتداری کے ساتھ ریاست کو یہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آئینے میں دیکھے کہ کون کون سے شرک کے اڈے قائم ہو گئے ہیں، کن کن عبادت گاہوں کو ہم نے آلودہ کر دیا ہے، کن کن عبادتوں کو ہم نے آلودہ کر دیا ہے، کن کن شاعر اسلام کو ہم نے آلودہ کر دیا ہے، اور اس ساری آلودگی کو ختم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جتھے نظام نہ سنبھالیں، گروپس اور فرقے نظام نہ سنبھالیں، وہ لڑائیاں نہ کریں آپس میں، ریاست کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا۔ اس کو چاہیے، اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور اس کے پاس ذرائع بھی موجود ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ خرابی کہاں کہاں موجود ہے۔